کیا آپ جانتے ہیں کہ ترک قوم بھیڑیے کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکوں کا قومی جانور کون سا ہے؟ اور میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شیر بنانا چاہتے ہیں یا بھیڑیا؟ اگر آپ اپنے بچوں کو بھیڑیا بنانا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میری آج کی ویڈیو آپ کے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے رکھ دے گی۔ ہم سب نے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی بڑے شوق سے دیکھا اور اس میں حیران کن بات یہ دیکھی کہ جب کبھی کسی کی بہادری کی مثال دی جاتی تھی تو اس کو بھیڑیے سے تشبیہ دی جاتی تھی، جبکہ ہمارے یہاں تو کسی کو بہادر کہنا ہو تو اس کو شیر کے نام سے بلایا جاتا ہے کہ میرا پتر تو شیر ہے۔ جس طرح ہمارا قومی جانور مارخور ہے، یاد رکھیے گا اسی طرح ترکوں کا قومی جانور بھیڑیا ہے، اور بھیڑیوں سے متعلق جو معلومات ملی ہے، ان کی جو خصوصیات پتہ چلی ہے، اس کے بعد آئیڈیا ہوتا ہے کہ ترک ان کو اتنی اہمیت امپورٹنس کیوں دیتے ہیں۔ ترک اپنے بچوں کو شیر کی بجائے بھیڑیا بولتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک شیر جیسا خونخوار ہونے سے بہت اچھا ہے بھیڑیے جیسا غیرت مند اور نسلی بنا جائے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جو اپنی آزادی سے بہت پیار کرتا ہے اور کسی بھی صورت اپنی آزادی پہ سمجھوتا کمپرومائز نہیں کرتا۔ بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جس کو سدھایا نہیں جا سکتا، یعنی اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ باقی سب جانور کو بشمول شیر کے ان سب کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بھیڑیا غضب کی تیز نگاہ رکھتا ہے اور اتنا پھرتیلا ہوتا ہے کہ کسی جن کو بھی سامنے دیکھ کر اس پر چھلانگ مار کر اسے ختم کر سکتا ہے۔ بھیڑیے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ چند خصوصیات جو میں نے گوگل سے دیکھی، جو میں نے کتاب میں پڑھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میری اس کہانی کا تھیم ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ بھیڑیے کی بہترین خصوصیات میں سے ایک سب سے بڑی خصوصیات جو بھیڑیے کو تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے والدین سے حسن سلوک۔ اس کی بہادری، وفاداری اور خودداری شامل ہے، جو کہ اس کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ تمام اس کی خصوصیات۔ بھیڑیے کی ایک اور خاص بات ہے کہ یہ مردہ جانوروں کو نہیں کھاتا، جو کہ جنگل کے بادشاہ کی خصوصیات میں بھی شامل ہے۔ بھیڑیا اپنی مونس پر غلط نگاہ نہیں رکھتا، یعنی وہ باقی تمام جانوروں کے برعکس اپنی مادہ، اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کا وفادار رہتا ہے اور ادھر ادھر منہ نہیں مارتا۔ اسی طرح اس کی مادہ بھی ہمیشہ اس کی وفادار رہتی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا اس کی مرنے والی جگہ پر کم سے کم 3 ماہ تک یا ایک لمبے عرصے تک کھڑا رہ کر افسوس اور ماتم کرتا ہے، کیونکہ وفاداری ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بھیڑیے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں۔ عربی میں بھیڑیے کو ابن البار یعنی نیک بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ اس کے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو نوجوانوں، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا۔ عربی میں بھیڑیے کو ابن البار کیوں کہتے ہیں، نیک بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے شکار کرتے ہیں، ان کے لیے روزی روٹی لاتے ہیں۔ ایسی خصوصیات کسی اور جانور میں بالکل بھی نہیں ہے۔ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو ایک خاص طریقے سے ان کا کاروان چلتا ہے، جو کہ ان کی دفاعی صلاحیتوں کے متعلق کافی معلومات فراہم کرتا ہے۔ کاروان کس طرح چلتا ہے، میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ کاروان کچھ اس طریقے سے چلتا ہے۔ سب سے آگے 2 بوڑھے اور بیمار بھیڑیے چلتے ہیں۔ ان کے بعد 5 ایسے بھیڑیے ہوتے ہیں جو بالکل طاقتور اور مستند ہوتے ہیں،
اور وہ ان بیمار بھیڑیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو ہر قسم کی مدد فراہم کرتے ہیں۔ ان کے بعد بہت چاق و چوبند، ہوشیار اور دفاع میں ماہر بھیڑیے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی حملے کی صورت میں فوراً کاروان کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اور درمیان میں سارے عام رعایا ہوتی ہیں، عام سے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ آخر میں ان سب کا لیڈر ہوتا ہے جو یہ نگرانی کرتا ہے کہ سب اپنے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں۔ عربی میں اس لیڈر کو، اس قائد کو، اس سربراہ کو الف کہتے ہیں، یعنی جو سب سے الگ ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے۔ 1000 کے برابر ہوتا ہے یہ لیڈر، اور اس سربراہ کے لیے اپنے میں سے بہترین کا چناؤ کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں۔ اس تمام ویڈیو میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی ینگ جنریشن تک پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ان سب خصوصیات کی بنا پر ترک بھیڑیے کا اتنا احترام کرتے ہیں اور اسے اپنا قومی جانور بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے بھیڑیے مختلف قسم کی آوازیں نکال سکتے ہیں، جس میں چیخنا شامل ہے، بھونکنا بھی شامل ہے، سیٹی بجانا بھی شامل ہے، سکریچنگ بھی شامل ہے اور سرگوشی کرنا بھی شامل ہے۔ یہ زبردست شکاری ہوتے ہیں، یہ پیک کی صورت میں رہتے ہیں اور ہر پیک کا اپنا سربراہ یا رہبر ہوتا ہے۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر جب میں نے یہ خصوصیات پڑھی تو مجھے یہ لگا کہ ہمارے بھی بچے بھیڑیے جیسی خصوصیات رکھیں۔ میں بھی اپنے پاکستانی بچوں میں بھیڑیے جیسی خصوصیات دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کا ادب، احترام، ماں باپ کا سہارا بننا، اپنی قوم کو لیڈ کرنا، اپنے اندر قائدانہ صلاحیتوں اور لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ پیدا کرنا۔ آپ نے میری اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنا بہت بہت سا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔